دیندار لڑکی کو پسند کرنا چاہیے، دیندار لڑکی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر لڑکی دیندار ہوگی، اگر لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگی، اگر لڑکی شریعت مطہرہ کو فالو کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی قرآن کی تمہارے لیے آقا مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، آقا بدن میں ہے چا تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، امارت کل، سیادت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، او تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری چھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، او کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، او جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، اس سبب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ امام فرماتے ہیں رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جشن شادی ہے، شادی جشن کا معنی آتا ہے خوشی منانا، کسی کی محبت میں خوشی کا اظہار کرنا۔ یاد رکھنا اگر آپ دنیا والوں کا جشن مناؤ گے تو دنیا والوں کی محبت دنیا میں کام آئے گی۔ کوئی راشٹرپتی کا جشن مناتا ہے، کوئی پردھان منتری کا جشن مناتا ہے، تو کوئی ایم پی ایم ایل اے کا جشن مناتا ہے، لیکن 2 منٹ میں آپ حضرات سماعت کر لیں، دنیا والوں کا جشن مناؤ گے تو دنیا والوں کی محبت دنیا میں کام آئے گی، لیکن اگر مدینے والے رسول اعظم کا جشن مناؤ گے ان کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، محشر کی گرمی سے بچائے گی، وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دلائے گی۔ یہ جشن شادی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، وہ 4 ایسی وجہاں ہیں کہ عورت کو اپنے عقد میں لایا جاتا ہے، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کو دلہن بنایا جاتا ہے، لمالہا ولی چمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر لذات الدین۔ ایک تو لوگ عورت کے مال اور دولت کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر کی دلہن بنایا کرتے ہیں، ولی چمالہا ایک اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کی سندرتا کو دیکھ کر کے، اس کی جو اللہ نے اس کو حسن و جمال عطا کیا ہے اس کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، ولی حسبہا اور اس کے سوشل اسٹیٹس کو دیکھ کر کے، اس کی خاندانی حیثیت کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، ولی دینہا اور ایک لڑکی کے دین کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لوگ مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اگر مالدار لڑکی سے عقد
عقد کیا جائے گا، جہیز میں اچھا سامان لے کر کے آئے گی، گاڑی لے کر کے آئے گی، بینک بیلنس لے کر کے آئے گی، پراپرٹی بھی مل سکتی ہے، پلاٹ بھی مل سکتا ہے، زمین و جائیداد بھی مل سکتی ہے، اچھا بینک بیلنس بھی مل سکتا ہے۔ کوئی یہ دیکھتا ہے لڑکی حسین ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی خوبہ ہے، لڑکی حسین و جمیل ہے، وجیح و شکیل ہے، اگر احسن لڑکی سے نکاح کیا جائے گا، اس کو اپنے گھر کی دلہن بنایا جائے گا، آنے والی نسل بھی خوبصورت پیدا ہوگی۔ اور ایک لڑکی کے سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے اس کے خاندان کا نام دیکھ کر کے خاندان بات والا ہے، خاندان ستہ والا ہے، خاندان پاور والا ہے۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم اور آپ دیہات میں رہا کرتے ہیں، دیہاتی لفظوں میں کہا جاتا ہے، گاؤں کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس خاندان سے رشتہ داری کا کنیکشن جڑ جائے، یہاں سے اگر رشتہ ہو جائے تو پھر ڈنڈا ہمارا بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ولی دینہا، ایک لڑکی کے دین کی وجہ سے لڑکی سے عقد کیا جاتا ہے، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایک دیندار لڑکی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، چاہے پستہ قد کیوں نہ ہو، لیکن اس بے دین خوبصورت سے بہتر ہے جس کے پاس آپ دیکھیں خوبصورتی تو ہے لیکن دین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے مال کی وجہ سے لڑکی کو ترجیح دی، آج تو مال لائی ہے لیکن چند لمحوں کے اندر مال جس طریقے سے آتا ہے مال اسی طریقے سے چلا بھی جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے میں رہنے والے، بلڈنگوں میں رہنے والے جھوپڑی کے اندر رہنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے مال کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ نے ان کو ہم نے کنگال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جس کی خوبصورتی کی ڈینگیں ماری جاتی ہیں، جس کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک بیماری کی وجہ سے بڑی سے بڑی جوانی رکھی رہ جاتی ہے۔ چند منٹوں کے اندر انسان کا چند دنوں کے اندر بیماری کی وجہ سے حسن ختم ہو جایا کرتا ہے۔ وہ خاندان جو عزت والا ہے، وہ خاندان جو ستہ والا ہے، وہ خاندان جو پاور والا ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہے، وہ لوگ جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیا کرتے ہیں۔ ایک حادثہ پیش آتا ہے، ایک گھٹنا کیا پیش آتی ہے کہ جو لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیا کرتے ہیں ان کی ناک کٹ کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے نہیں فرمایا مال والی لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے، فوکس اس پر کرنا چاہیے، پسند اس کو کرنا چاہیے، نہ مال والی کو، نہ ہی آقا نے فرمایا ہے کہ خوبصورت لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے، اس کو پسند کرنا چاہیے، نہ ہی جو حسب اور نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے جس کا سوشل اسٹیٹس اچھا ہو اس کو پسند کرنا چاہیے، بلکہ آقا فرماتے ہیں فَظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے، دیندار لڑکی کو پسند کرنا چاہیے، دیندار لڑکی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر لڑکی دیندار ہوگی، اگر لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگی، اگر لڑکی شریعت مطہرہ کو فالو کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی ہوگی، اگر لڑکی نماز کی اس کے مکمل وقتوں پر حفاظت کرنے والی ہوگی تو اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہوگا۔ اگر لڑکی دیندار ہوگی، اگر لڑکی صوم و صلات کی پابند ہوگی، اگر لڑکی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگی تو اس کے شکم سے جنم لینے والا بچہ، اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہوگا۔
بلکہ کربلا کے شہید اعظم کا غلام ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آج غریب باپ کی بچیاں، غریب باپ کی بیٹیاں باپ کی غربت پر آنسو بہایا کرتی ہیں، باپ کی غربت پر چہار دیواری کے اندر رویا کرتی ہیں کہ کاش ہمارا باپ بھی پراپرٹی والا ہوتا، ہمارا باپ بھی زمین و جائیداد والا ہوتا، ہمارا باپ بھی پیسے والا ہوتا تو اس نے ہمارے ہاتھوں کو پیلا کر دیا ہوتا، ہماری رخصتی ہمارے گھر کی دہلیز سے کر دی ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، خاتون جنت ہیں یا اور دوسری شہزادیاں ہوں، خاتون جنت کے لیے کس نے نہیں نہ چاہا تھا کہ کاش نبی کی پیاری چہیتی بیٹی ہمارے عقد میں آ جائے، فاطمہ سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ صحابہ کی چاہت تھی، انصار و مہاجرین چاہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام صحابہ، بڑے بڑے وزراء نے، عمراء نے رشتے بھیجے تھے، بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے تمنا ظاہر کی تھی۔ وہ متمنی اس بات کے تھے، دل میں تمنا یہ تھی، دل امنگ یہ مار رہا تھا، اشتیاق اس بات کے تھے، دل چاہتا تھا کاش کہ نبی کی بیٹی، نبی کی پیاری چہیتی بیٹی خاتون جنت ہمارے بیٹے کے عقد میں آ جائے، ہمارے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح ہو جائے۔ لیکن آقا کریم سب کو منفی میں، سب کو نفی میں جواب دیتے رہے، انکار کرتے رہے۔ آخر میں صحابہ نے حضرت علی حیدر کرار کو مشورہ دیا ہے، صحابہ نے کہا ہے علی آپ بھی جوان ہیں، ادھر نبی کی بیٹی فاطمہ بھی جوان ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے اپنی خواہش کا ازالہ و انکشاف مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کر دیا جائے۔ علی دست بستہ عرض کرنے لگے، اے لوگو تم تو جانتے ہو، اے میرے ساتھیو تم کو تو معلوم ہے، میں مکہ والوں کے، میں عرب والوں کے اونٹوں کو چرا چرا کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا ہوں، میرے پاس تو سر ڈھکنے کے لیے چھت موجود نہیں ہے، اور آپ کس کی بیٹی کے عقد کی بات کر رہے ہیں، آپ کس کی بیٹی کے نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہوں کے بیٹوں کے رشتوں کو ٹھکرایا ہے مصطفیٰ نے، وزراء کے بیٹوں کے رشتوں کو ٹھکرایا ہے مصطفیٰ نے، آقا کریم نے مال والوں کو منع کر دیا ہے، اور تم میری بات کرتے ہو تو ہمارا تو ایمان بولتا ہے۔ اس وقت صحابہ نے کہا ہوگا، اشارے کی زبان میں کہا ہوگا، ارے علی نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں پر تو مانگنے والے کی نیت، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ حضرت علی آقا کریم کے پاس آئے، آ کر کے خواہش کا ازالہ و انکشاف کیا، حضور میں بھی جوان ہوں، فاطمہ بھی جوان ہے۔ آقا نے فرمایا علی کہہ رو۔ حضور کہاں آئے؟ خاتون جنت کے پاس آئے۔ ایک میسیج، ایک پیغام اس میں والدین کے لیے یہ بھی ہے کہ بیٹی کی بغیر رضامندی کے اس کا عقد نہیں کرنا چاہیے، رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بیٹی کو بھی حق اتنا تو مشورہ کرنے کے لیے دینا چاہیے، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام نہ کریں۔ خاتون جنت کے پاس حضور آئے، خاتون جنت کے پاس آنے کے بعد حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی، ادھر جبرائیل فرشتے نے آ کر کے یہ نوید سنائی ہے، یہ خوشخبری دی ہے، رب بھی چاہتا ہے، تمام فرشتوں کی مرضی ہے، آپ کا عقد، آپ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ فاطمہ نے اشارے میں ہی اجازت عطا فرمائی۔ حضور آئے، آ کر کے علی سے فرمایا علی کیا ہے آپ کے پاس؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے حال سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے آقا میں تو مکہ والوں کے اونٹوں کو چراتا ہوں، اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتا ہوں، میرے پاس تو سر ڈھکنے کے لیے، رہنے تک کے لیے مکان نہیں
ہیں، چھت موجود نہیں ہے۔ آقا کریم ہاں اتنا ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ۔ زرہ یہ لوہے کا جنگی لباس پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے ہوتا تھا، جس کو پہن کر کے جنگ میں لڑا جاتا تھا۔ آقا نے فرمایا علی یہ گھوڑا تو تمہارے کام آئے گا، زرہ کو فروخت کرو اور نکاح کی تیاری کرو۔ حضرت علی پہنچے بازار، حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ ایک صحابی کی دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے ملاقات ہوئی، کیونکہ المسلم اخو المسلم، آقا فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ مومن تمام آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ملاقات ہوئی، ہونے کے بعد کہا علی اے بھائی کیسے آنا ہوا؟ مکمل واقعہ حضرت علی نے سنایا، خوش بھی ہوئے، مبارکبادی بھی پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد کہا علی یہ زیرہ آپ اپنے پاس رکھو۔ وہ 400 درہم، درہم سمجھتے ہیں چاندی کا سکہ، اس کو درہم بولا جاتا ہے، آج کے 400 روپے نہیں، چاندی کا سکہ آپ سوچے تو صحیح، اور اس دور میں کیا قیمت رہی ہوگی۔ کہا علی یہ میری جانب سے رکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو میسج دیا اور اشارے میں امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ اگر کسی کے رشتے کے بارے میں معلوم چلے، رشتہ اچھا ہو، سچا ہو، اچھی بات ہے، خوش بھی ہونا چاہیے اور مبارکبادی بھی پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو معاملات آج کل گاؤں دیہات کے اندر کیا پوری بستی شہر کے اندر ملک کے اندر یہ ہے، اگر قاری ذوالفقار صاحب کسی کو پتا چل جائے پڑوسی کی بیٹی کا رشتہ یا پڑوسی کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو چکا ہے تو جب تک ختم کرنے کے لیے مکمل کوشش نہیں کر لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت عثمان ذوالنورین مبارکبادی بھی پیش کی۔ بتاؤ کسی کے لیے خاتون جنت، نبی کی شہزادیاں اور بھی ہیں، لیکن آقا جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہوں، جس فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہوں، اے لوگوں فاطمہ کو نہ رلایا کرو، فاطمہ کے رونے سے مجھ کو رونا آتا ہے، اور اے لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی کی بیٹی سے اور اچھا کیا رشتہ ہو سکتا تھا، لیکن اس پر حضرت عثمان نے حسد نہیں کیا، اس پر غلط میسج نہیں دیا، خوشی کا اظہار بھی کیا، مبارکبادی بھی پیش کی، تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے یہاں حالات بالکل برعکس اپوزٹ ہیں، معاملہ بالکل الٹا ہے۔ حضرت علی آئے، عقد کی تیاری کی گئی، ابو بکر کو بلایا، عثمان آئے، عمر آئے، چند انصار و مہاجرین صحابہ آئے، ابو عبیدہ ابن جراح تشریف لائے، حضرت عباس آئے ہیں، دیگر انصار و مہاجرین صحابہ کو بلایا گیا ہے، عقد ہوا ہے، نبی نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے۔ رخصتی کرنے کے بعد کیا آپ نے جہیز میں عطا کیا ہے؟ ایک چھاگل ہے، ایک چکی ہے، ایک گدا ہے، تکیہ ہے، لوٹے ہیں، چکی ہے، یہ مختصر سا جہیز۔ گدا بھی کیسا ہے؟ جس کے اندر کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھی، اسپنج نہیں تھا، روئی نہیں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کرمچ نہیں تھا، کوئی عالیشان گدا نہیں تھا، بلکہ کھجور کی پتیاں اس گدے کے اندر بھری ہوئی تھی۔ یہ مختصر سا جہیز آقا نے اپنی چہیتی بیٹی کو عطا کرنے کے بعد میسج دے دیا زمانے کو، آنے والے غریب امتیوں کو، اے میرے غریب امتیوں غربت پر نادم و شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، کوئی تو اچھا جہیز دے کر، اچھا مال دے کر، مکان دے کر، گاڑی دے کر، دکان دے کر، پلاٹ دے کر کے، زمین و جائیداد دے کر کے محلے، بستی، شہر، قصبہ، قریہ، دیہات کے اندر اپنا نام فخر سے اونچا کر رہا ہوگا، روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ میرے غریب امتیوں غربت پر نادم نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا، احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔
بلکہ سادہ نکاح کر کے مجھ محمد اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لینا، اور زندہ کر کے اپنا نام زمانے میں فخر سے روشن کر لینا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے جس نے میری وہ سنت جو مٹ رہی ہو اس کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔